جی اس وقت میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ جا رہا ہوں، اور یہ میرے ہوٹل کا بیک سائڈ کا حصہ ہے، اس کے بالکل الٹے ہاتھ پہ جیسے ہی میں مڑوں گا وہ حصہ شروع ہو جائے گا۔ جی یہ مین بیسکلی انٹرنس ہے، مگر چونکہ اب انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، یہاں سے آپ ایکسٹ کر سکتے ہیں، انٹر نہیں ہو سکتے۔ اور انٹر ہونے کے لیے ایک پورا آپ کو چکر لگانا پڑتا ہے، گھوم کے جانا پڑتا ہے، پھر آپ مولانا جلال الدین رومی کے مزار میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد کا حصہ ہے اور مین صحن ہے۔ ساری جگہ بہت قریب ہے، بڑی کنوینئنٹ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ مگر یہاں سے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں سے لیفٹ پہ آپ مڑیں گے، دین لیفٹ اگین، اور پھر وہ گیٹ آئے گا جس سے آپ مولانا جلال الدین رومی کے مزار میں داخل ہوں گے۔ مولانا جلال الدین رومی کا جو زیادہ تر کام ہے وہ فارسی زبان میں ہے، ٹرکش میں بھی انہوں نے کیا ہے اور عربی میں بھی کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہاں بہت سارے ایرانین بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایرانین ترکی میں رہتے بھی ہیں۔ یہ ہے 9 بجے سے لے کے اور 6:30 بجے تک یہ کھلا رہتا ہے۔ مزار کا حصہ ایبسلوٹ فری ہے، اس میں کوئی انٹرنس فیس نہیں ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو یہاں پہ واک ان گیٹ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر چیکنگ ہے، مگر وہ عام طور پہ چیکنگ کرتے نہیں، روکتے کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل آسانی کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں، انلیس اور انٹل کوئی بالکل ہی انیوژول چیز ہو تو وہ اگر کوئی ٹی ٹی بچ جائے تو پھر ہو سکتا۔ اب یہ بالکل آپ صحن میں مسجد کے مزار کے صحن میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب آپ یہ دیکھیں گے تو یہ سیدھا یہ سامنے باہر جانے کے حصہ ہے جو انہوں نے بند کر دیا اب۔ اچھا خاصا گارڈن ہے، مگر اس وقت دھوپ بہت ہے کیونکہ گرمیوں کا ٹائم ہے۔ یہ وہ مین مزار ہے، اور جو چھوٹا سا لیفٹ پہ گنبد ہے اس کے بالکل نیچے مزار ہے، اور یہ بڑا والا گنبد ہے یہ مسجد کا گنبد ہے، مگر اس میں پراپر یہ مسجد نہیں ہے، اس میں صرف یہ نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے، یا آپ کو نماز پڑھنی ہو یا قرآن شریف پڑھنا ہو تو یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا بڑی جگہ پہ بنایا گیا ہے، آسانی سے ایکسیس ہے، جا سکتے ہیں آپ۔ اس وقت اذان ہوئی، اذان کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ Nasıl geliyor biliyor musun? جی اب اذان ختم ہو گئی اور اس وقت ہم مین صحن میں آ چکے ہیں، یہ رائٹ پہ، اور سامنے جو ہے یہ سب منزلیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان کے اندر میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو لیفٹ والی بلڈنگ ہے یہ اوریجنل مزار کی بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا میوزیم ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانا ہے۔ یہ جی حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک، جس کے لیے اتنا سفر کیا، اتنی خواہش کی، اور کل رقص رومی بھی دیکھا۔ یہ پورا کورٹ یارڈ ہے، اس میں بہت سارے مزید لیکن اس زمانے کے علماء اکرام ہوں گے، اس زمانے کے بڑے لوگ ہوں گے، ان کی یہ قبریں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو لیفٹ پہ سارا پورا ایریا جو ہے یہ سارا میوزیم ہے، اس میں مختلف نوادرات ہیں، یہاں وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے مسجد کا حصہ ہے جو کہ انہوں نے بند کر دیا ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے آپ کو باہر گیٹ سے پھر جانا پڑے گا۔ یہ جی مولانا حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک۔ یہ مزار میں جانے کے لیے بڑی تہذیب کے ساتھ یہ وہ تھیلیاں ہیں جو مزار مبارک میں اندر جانے کے لیے دی جاتی ہیں، آپ اس کو پہن کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہاں کوئی چپل والا نہیں ہے، کوئی ٹوکن والا نہیں ہے کہ آپ کی چپلیں لے اور آپ کی ٹوکن لے کے آپ کی چپلیں رکھے 10 روپے کی جگہ بعد میں دادا دربار میں 100 روپے وصول کریں۔ کوئی چکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو میونسپل گورنمنٹ ہے جس کے انڈر میں یہ مزار ہے وہ ایماندار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے اس سے نہیں کمانا۔ ہمارے یہاں تو میت سے لوگ کما لیتے ہیں، کیا کریں، بہرحال چلیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی چپلیں پہنے
आप भले चप्पलें पहने रहें मगर ये इसके ऊपर चढ़ा लें और इसकी कोई कीमत नहीं है। आप बगैर कीमत के ये देखिए, ये देखिए ये तरीके हैं। हाँ, ये वो ड्रम है जिसके अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ रखी गई हैं। इस तरह प्लास्टिक की थैली पहनेंगे और फिर अंदर मज़ार मुबारक में आप जा सकते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह। जी, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो एक छोटा सा कमरा आता है जिसके लेफ़्ट और राइट पे बहुत सारे ख़त्ताती के नमूने रखे हुए हैं और उन पे मौला रूम के अशार लिखे हुए हैं, जा बजा बहुत सारे हैं। ये खाना काबा की एक पुरानी तस्वीर है जो मिनिएचर से बनाई गई है। ये एक छोटा कमरा है और इसके लेफ़्ट और राइट पे आप देखें। अब जब अंदर दाखिल होते हैं तो एक लंबा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के लेफ़्ट और राइट पे भी बहुत सारी कब्रें हैं और उसके राइट पे कुरान शरीफ के बहुत सारे फ़न पारे 1250 से लेकर और 1800 ईस्वी तक है। ये वो कब्रें हैं जो लेफ़्ट साइड से शुरू होती हैं और इसके ऊपर और साइडों में भी बहुत सारे ख़त्ताती के नमूने हैं। जी हाँ, और उनमें अक्सरियत जो है उस पर मौलाना रूम के अशार जो है ना वो लिखे गए हैं। टर्किश में है और कुछ अरबी में भी लिखा हुआ है। ये मज़ार का मेन गेट है जहाँ से आप अंदर आते हैं और जैसे आप अंदर आते हैं तो आपके राइट पे बहुत सारी कब्रें हैं जिसमें बहुत सारे उस ज़माने के उलमाए दीन, बादशाह और अमूर ममलिकत को अंजाम देने वाले बड़े लोग इसी अहाते में मदफून हैं। आपके राइट हैंड पे ये बहुत सारी कब्रें हैं और लेफ़्ट हैंड पे ये दो ये हैं और इसके साथ 3, 4, 6 कब्रें ये लेफ़्ट हैंड में। या इन्होंने लिखा हुआ है मगर चूँकि इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादातर टर्किश ही है, अंग्रेज़ी में है तो वो बहुत इतनी छोटी लैंग्वेज में है। अच्छा, फिर ये कुछ फ़न पारे भी यहाँ रखे गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार मेंटेन किया हुआ म्यूज़ियम प्लस मज़ार मुबारक। ये आप ये है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार का बैक साइड, यानी जैसे आप गेट में आते तो सामने आपको ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। फिर जब आगे जाएंगे तो फिर पूरी आपको कब्र मुबारक जो है वो पूरी नज़र आएगी आपको। ये है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक और इसी के ऊपर ये बड़ा अच्छा गुंबद भी है। ये बाहर से भी अभी आजकल उसको रिनोवेट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और शानदार मज़ार मुबारक है और यहाँ और भी बहुत सारे लोग मदफन हैं। अब वो कौन है ये नहीं पता। ये है हज़रत मौलाना। और साथ में ये उलुल आरिफ कहलवी सुल्तान वलीउद्दीन, ये बहुत सारे सब इनके अपने रिश्तेदार हैं। ये सारे उन्हीं की मज़ारात हैं, कब्रें हैं। ये क्या कहते हैं? ये घड़ी क्या कहती है? एक ख़ास तौर पे यहाँ रखी गई है और ये सारे मज़ारात हैं। ये सब मज़ारात मुख्तलिफ खलीफाओं के। मौलाना मुरादुद्दीन सुल्तान वहीदुद्दीन खौसगर 1292 का है। मुख्तलिफ लोगों के मज़ारात इसमें मौजूद हैं और इसमें इसकी डिटेल है शायद। ये बेसिकली डिटेल है सारी। और इसमें जो सबसे पहला मज़ार है वो 1312 का है जो सुल्तान वलीद का है। सॉरी 1273 का है जो मौलाना
جلال الدین ریمو کا ہے، اس کے بعد 1312 کا ہے، پھر 1231 کا ہے۔ اس طرح یہ مختلف ٹائمنگ پہ جو لوگ یہاں مدفون ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیلی ڈیٹیل ہے، اور وہ یہ ان کے مزارات ہیں یا ان کے قبریں ہیں۔ یقیناً اس میں مولانا جلال الدین رومی کے خلیفہ بھی ہوں گے کوئی نہ کوئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ دیکھ رہا ہو لوگ ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جو ٹرکش سوسائٹی ہے وہ بیسکلی مزارات کو ماننے والی سوسائٹی ہے، یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے چڑھائے، مگر بہرحال ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ مزارات کی، جیسے کہ یہ جلال الدین رومی کی مزار ہے اور لوگ اس پہ باقاعدہ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن شریف ہے، اور یہ ہے 3.7/4 سینٹی میٹر، یہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1250 کا ہے جی، یہ 1250 میں لکھا گیا تھا، مکمل قرآن ہے، اور اس میں ڈیٹیل اس کی نہیں ہے کہ کس نے کیا، کیونکہ یہ زیادہ تر ٹرکش لینگویج میں لکھتے ہیں، لہٰذا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 1250 اس میں ویزیبل ہے جو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پورا میوزیم والا حصہ ہے، یہاں پہ بہت سارے قرآن شریف کے فن پارے رکھے ہوئے ہیں جو مختلف صدی کے ساتھ ہیں۔ جو اولڈسٹ ہے وہ 1250 کا ہے، اور جو ینگسٹ ہے وہ 1853 کا ہے، اور یہ میرے خیال میں مزار مبارک کی چادر ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس زمانے کی یہ چادر کو انہوں نے اندر پرزرو کیا ہوا۔ یہ سارا سب قرآن شریف ہے، یہ مختلف دور کے، یہ 15ویں سینچری کا اس میں لکھا ہوا بھی ہے، کچھ 18ویں سینچری کا ہے، آٹومان امپائرس کا۔ بہت سارے بادشاہ آٹومان تھے جو سلطنت عثمانیہ کے جو مختلف بادشاہ تھے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ 1314 کا قرآن شریف ہے۔ خط عثمانی اسی زمانے میں مشہور ہوا، اور یہ خط عثمانی جو ہے ہمارے یہاں تو شاید پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا قرآن شریف میں، مگر دوسرے ممالک میں انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں اور ترکی میں شاید یہ خط عثمانی ہی چلتا ہے۔ یہ سارا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ آٹومان امپائرس کا اب یہ زیادہ تر کام جو ہے عثمانی خلیفاؤں کا کام ہے۔ یہ اب یہاں پر یہ مختلف آثار قدیمہ رکھے گئے ہیں، برتن ہوں گے، کچھ ٹیکنیکل آلات ہیں، اللہ جانتا ہے کیا ہے۔ یہ کیا ہے، اس پیٹی میں کیا ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے اس ڈبے میں، اس میں لکھا ہوا ہے شیخ شریف ڈسپلے۔ شیخ میں کچھ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، یہ میں بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ وہ پورا جبہ ہے جو پہنتے تھے اوپر سے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حضرت مولانا روم کا ہے یا ان کے شاگردوں میں سے کسی کا ہے۔ اب یہ جو مزار کا احاطہ ہے وہاں پر مین مزار ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے مزار کے اندر ہی اس میں میوزیم بنایا ہوا ہے، اور یہاں خواتین کے قرآن شریف پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے کہ اگر وہ قرآن شریف پڑھنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے 2 رکعت یا جو بھی ان کو ہو تو یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس میں یقیناً اس کے سائڈ پہ جی یہ خواتین کے لیے نماز کا حصہ ہے، اور یہ مردوں کے لیے
نماز کا حصہ ہے. آپ چاہیں تو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. جو مسجد ہے وہ اس سے باہر ہے، مگر پھر بھی اگر آپ چاہیں شکرانے کی نماز پڑھنا یا ظہر کی یا عصر کی کوئی وقت ہو گیا وہ نماز کا، تو وہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی جو مزار کی مین بلڈنگ ہے اسی کے اندر ایک چھوٹے حصے کو گرل کے ذریعے لگا کے بند کیا گیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں نماز. یہاں سے پھر آپ واپس نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ صحن میں آ جاتے ہیں. یہاں سے آپ دوبارہ صحن میں آ جاتے ہیں. ہاں، اور یہ بھائی جو ہے یہاں پر یہ جمع کر رہے ہیں، بلکہ اس کی کٹائی کر رہے ہیں اچھی طریقے سے. یہ کوٹ رہے ہیں اس کو، یہ دبا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو چپل پہنی تھی یہ ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نیچے ہو جائے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اچھا تمام. یہ کبوتروں کا پانی پینے کا انتظام کیا گیا ہے. کیا زبردست ہے بھائی، کیا آئیڈیا ہے بھائی. پتہ نہیں یہ کب بنا تھا، مگر بہرحال ہے کبوتروں کا پانی پینے کا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین کمپلیکس ہے، یہ وضو کی جگہ ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں، بیسیکلی حجرے ٹائپ ہی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے مختلف نوادرات رکھے ہوئے ہیں. تو یہ حجرے ہی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ممکن ہے اس وقت لوگ استعمال کرتے ہوں اس کو، جو شاگرد ہیں مولانا کے وہ یہاں آتے ہوں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوں. اور اب انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا نوادرات رکھ دی ہیں، مختلف نوادرات جو ہیں اس زمانے کے، وہ تمام اس میں رکھے ہوئے ہیں. میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو اس زمانے میں بجائے جاتے تھے. یہ بانسری ہے، مختلف سائزز کی. آئیے آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں جو صرف بزرگان دین سے منسوب ہے. جی ہاں، یہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہو نا تصویر لے کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور آج کل عمران خان کے ہاتھ میں بھی بہت تصویر رہتی ہے. یہ سلسلہ انہی علماء انہی بزرگان دین سے چلا ہے. یہ دیکھیں یہ تسبیح ہے جی، یہ بھی تسبیح ہے اور یہ بھی تسبیح ہے. لکڑی کے دانے ہیں اور اس کی محراب ہے. یہ دیکھیں یہ اس کی محراب ہے اور یہ لکڑی کے دانے ہیں. یہ اس کی محراب ہے اور یہ لکڑی کے دانے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل کہیں لکھی ہوئی ہے، مگر بدقسمتی سے گرے کلر میں ڈیٹیل لکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو پڑھنا مشکل ہے. یہ بابا یایا جو ابھی بھی ہے بابا یایا، اس نے ایک مرتبہ یہ تسبیح کے بارے میں بتایا تھا. اور آج کل وہ پروفیسر رفیق اختر ہے، وہ بھی یہ تسبیح کے بارے میں ذکر و اذکار کے بارے میں تو بتاتے ہی، مگر مخصوص لکڑی کی مخصوص لکڑی کی بنی ہوئی تسبیح کی ایک خاص وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ایک خاص اہمیت ہے. جی یہ وہ ہے. آج یہاں اچھی خاصی گرمی ہے سوری، اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. سنڈے بھی ہے، جیسے عام طور پہ بھی لوگ یہاں نہیں آتے. ابھی چونکہ کونیا میں گرمی ہے. کونیا بیسیکلی آپ یہ سمجھیں پاکستان کا ملتان اس وقت گرمی کے لحاظ سے ابھی اچھی خاصی یہاں پہ گرمی ہے. اور یہ جو آپ میں دوبارہ آپ کو دکھایا تھا، یہ جو چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، یہ جو حجرے کس زمانے میں یقیناً یہاں شاگرد رہتے ہوں گے. اب ان حجروں کو انہوں نے اس میں تبدیل کر دیا ہے میوزیم میں. دی مینیچرز ڈسکرپنگ مولانا ٹاکنگ ٹو ہز سن سلطان ولید الدین قبلہ. یہ وہ صوفہ ہے جس پہ یہ مولانا جلال الدین رومی ہے، اور یہاں پر یہ صوفہ بنفس نفیس موجود ہے، بالکل اپنی اصلی حالت میں.
काम करते हैं भाई साहब, चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो यकीनन काम आती है। गर्मी है ठीक ठाक किस्म की, मगर ठीक है अगर घूमने फिरने का शौक है तो। वो है म्यूज़ियम और इसमें उसको पोर्ट्रेट किया गया उस ज़माने की दर्स व तदरीस को। जी ये उस ज़माने की दर्स व तदरीस है। तो क्या आप सामने मौलाना जलालुद्दीन का मिनिएचर बनाया गया है, साथ में उनके शागिर्द हैं, इसमें खाने की टेबल पर है ये, और साथ में एक खादिम भी खड़ा है और कुछ उस तरफ शागिर्द जो है वो पढ़ रहे हैं। और ये वही वाला रक़्स रूमी है जो ये रक़्स करते हैं, ये उस अंदाज में है मगर ये रक़्स कर नहीं रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको पोर्ट्रे किया गया है। उस ज़माने के जो बर्तन हैं और जो स्टाइल है, और यकीनन यहाँ बहुत सारे शागिर्द रहते होंगे तो बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ता होगा। तो जिस तरह के बर्तन हैं ये एक घर के नहीं हैं, ये साफ पता पड़ता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये खाना तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट किया गया है इसको, शानदार किस्म का। थोड़ा सा कुछ लिखा है मगर ये काफ़ी दूर है और ये समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की, माफ़ी चाहता हूँ, दूर है, पढ़ने में नहीं आएगा। जी अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये बाहर का हिस्सा है, दोबारा उसी कोर्टयार्ड में, उसी सहन में एक मज़ा फिर आ गए। ये वही सहन है। और ये जो अंदर आपने म्यूज़ियम देखा, ये बेसिकली जो अंदर म्यूज़ियम है वो एक तरीके से उस वक्त का कल्चर और उस वक्त का जो क्या उसको कहते हैं हालात का पोर्ट्रे किया गया है। स्पेशली जो खाने का सेशन है उसको इस बिल्डिंग के अंदर प्रिजर्व किया गया है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मिनिएचर्स के साथ और उनके जो शागिर्द हैं उनके साथ, और ओरिजिनल बर्तन उसी ज़माने के रखे में, उसी ज़माने के लंगर होता होगा। ये सारे जो कोर्टयार्ड हैं उसमें सारे इनके शागिर्द थे उस ज़माने में। तो ये बहुत ही शानदार विज़िट था, देखने से ताल्लुक़ रखता था। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और मैं पूर्णिया पहुँच गया। ख्वाहिश तो बहुत थी जब भी तुर्की आता था। जी हाँ, अब वक्त हुआ चाहते मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार से रुखसत का। अच्छी जगह है, शानदार प्लेस है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर पे जिनको शौक़ है ट्रैवलिंग का, जिनको ऐसा लगता है कि उनको ट्रैवलिंग करना चाहिए, उनके लिए ये एक अच्छी जगह है। मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और यकीनन कल्चर देख के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं।